قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صلوات اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج علی محمد. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ قصص اور 506 آیت تلاوت صرف حاصل کیا ہے تلاوت کرنے کا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں، منت و احسان کریں ان لوگوں پر جن کو ستم گروں نے کمزور کر دیا. کمزور تھے نہیں، کمزور کر دیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم ان کو امام اور پیشوا بناتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ اور ہم وارث بناتے ہیں، کیونکہ یہی ہستیاں ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. ائمہ علیہ السلام ہی انبیاء کے وارث ہیں اور یہی امام ہے کہ کوئی اگر ان کی ولایت و امامت کا اقرار نہ کرے کہ نبی بن ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ جی صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے بھی اقرار ولایت محمد و آل محمد کیا ہے تبھی نبی بنے ہیں. تو یہ ان ہستیوں کی کرم نوازی ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جن کو ستم گروں نے کمزور کر دیا. زمین پر کمزور نہیں تھے، کمزور کر دیا. تو جس ہستی کا ذکر کرنا ہے سرکار امام زمانہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی محمد. کیونکہ یہ ہستیاں عقل میں آ نہیں سکتی کہ عقل سے پہلے کی مخلوق. بے شک. اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کو معرفت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے کیسے ہو گئے. جناب آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں سیدہ آمنہ سرکار رسول اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی فرماتی ہیں محمد. کہ جب وہ وقت آیا، کیونکہ ان ہستیوں کے لیے اچانک وہ ہوتا ہے عصر اور آمد ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگتی. ماں کو خبر نہیں ہوتی، ان ہستیوں کی جو ماں ہوتی ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوتی اور اچانک ہو جاتا ہے. تو جناب سیدہ آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ مجھے اونگ سی محسوس ہوئی اور ساتھ میں نے دیکھا کہ سجدے میں میرا بیٹا سویا ہوا. بیٹا کون؟ سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور تھوڑی دیر گزری، کنڈی تو لگی ہوئی ہے دروازے کی، کنڈی تو میں نے کھولی نہیں تھی. دیکھا کہ 4 بڑے بڑے قد کی حسینہ جمیلہ خواتین جنتی عورتیں تشریف لائیں. یہ بھی ہم جیسے لوگوں کم علموں کو بتانے کے لیے، ورنہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون. ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک آنے والی نے کہا کہ میں ہوا ہوں، آپ کی ماں ہوا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. پھر دوسری نے کہا میں سارا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب سارا سلام اللہ علیہا. تیسری نے کہا میں جناب مریم ہوں، مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. اور چوتھی
चौथी कौन? आसिया बिन्ते मज़ाहम। चौथी आसिया। आसिया। देखो बज़ाहिर लोगों को तो ऐसे लगता है कि बेजोड़ रिश्ता फिरौन की बीवी वो बनी इसराइल से शादी फिरौन के साथ, सही। मगर बेजोड़ नहीं, अल्लाह की मसलिहत थी कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने आना था और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर खुफिया ईमान रखती थी। हाँ जी, और यही तो वजह हुई कि जब हुस्कैल ने जाहिर किया ईमान को, उसको उसके घर समेत बच्चों समेत जला दिया गया आग से। तो उस वक्त कहा जनाब आसिया ने, ये फिरौन तूने क्या किया? कहा कि मैंने क्या किया, मुझे जो करना चाहिए था वो वही किया। कहा तूने गलत किया। फिरौन कहता तू भी वही है? कहा मैं भी वही हूँ। तो बड़ा सारा तख्ता मंगाया गया, उस पर लिटा के जनाब आसिया को, और हाथ ऐसे लंबे, पाँव लंबे और मेखें टुकवा दी। और फिरौन का एक लक़ब है कुरान में, सूरह फातिर में, फिरौन ज़िल औताद, मेखों वाला, इसी वजह से। तो ये चौथी खातून जनाब आसिया, तो ये तो सरकार रसूल खुदा के लिए, और इसी तरह जनाब सैयदा के लिए वहाँ भी ऐसे ही यही खातून है। और सरकार रसूल खुदा ने फरमाया था कि या अली, मैं क्योंकि मेरे अलावा कोई मेरा नाम और कुनियत इस्तेमाल नहीं कर सकता, हराम है। हर एक पर, हर किसी पर मेरा नाम और मेरी कुनियत हराम है, मगर मैं इजाजत देता हूँ कि तेरे दो बेटों का नाम भी मेरा होगा और कुनियत भी मेरी होगी। पहले कौन? जनाब मोहम्मद बिन हनफिया, उसकी कुनियत भी अबुल कासिम होगी, नाम मोहम्मद। और दूसरा तेरा बेटा कौन? इमाम ज़माना महदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जल फरजाली मोहम्मद महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम। तो जनाब हकीमा खातून राबिया है। राबिया भी औलाद रसूल में से कोई आम राबिया नहीं है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बेटी है, अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फुप्पी है, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दादी है। इतने रिश्ते, इतने अजीम रिश्ते। और वही फरमाती हैं कि मुझे मेरे मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बुलाया। देखो ना, बज़ाहिर क्या है, रिश्ता कितना अजीम है, मगर कैसे फरमा रही हूँ, मेरे मौला ने बुलाया, मेरे मौला ने बुलाया कि फूफी जान आज की अफ्तारी मेरे घर होगी, आपने यही करनी है। तो जनाब हकीमा खातून फरमाती हैं कि मैं आई तो नमाज पढ़ी, और जब मैं आई तो घर में जब एंटर हुई, दाखिल हुई, तो नरजिस खातून ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जल फरजाली मुहम्मद, जल्दी से आगे बढ़ी, मेरा इस्तकबाल किया, सलाम किया और मेरे जूते उतारने लगी, मेरे जूते उतारने लगी, और सैयदा कह के मुझे पुकारा। तो आगे से मैंने कहा नहीं, आज से सैयदा तू है, आज से सैयदा तू है, मेरे जूते अंदर से नहीं उतारना, मैं आपकी खिदमत करूंगी, सैयदा तू है, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा होने का शरफ तुझे हासिल है। हाँ, वो कैसे? कहा कि मेरे मौला ने बताया कि आज रात की सुबह जो होगी तो उसमें मुंतज़र ने आना है, मुंतज़र है लोग, वो खुद मुंतज़र है, खुद मुंतज़र भी है, मुंतज़र भी है। मुंतज़र है ना, सवाल है इंतज़ार करने वाला, और मुंतज़र जिसका इंतज़ार किया जाए। तो जो इंतज़ार करता है वो मुंतज़र है, इंतज़ार करने वाला, और खुद मुंतज़र है।
تو فرمایا کہ ساری رات میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گئی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے میں اٹھ کے دیکھتی تو امام سوئی ہوئی. امام زمانہ سرکار کی والدہ محترمہ سوئی ہوئی، سکون سے سوئی ہوئی، ساری رات سوئی ہوئی. اچھا میں اٹھی، بیدار ہوئی، نماز تہجد ادا کی، پھر وہ بھی بیدار ہوئی، انہوں نے نماز تہجد ادا کی، پھر جا کے ابھی لیٹی ہیں تو تھوڑی دیر گزری کہ انہیں کچھ احساس ہوا، گھبرائی سی محسوس ہوئی. تو میں نے کہا کہ میں اسماء خدا اور کچھ سورہ قرآن پڑھی تلاوت کی، میں نے سورہ آمین کی یا سورہ یاسین کی. تو ادھر سے میرے مولا نے پکار کے کہا ماں سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرمائی. تو میں نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرمائی اور بس اچانک جیسے میرے درمیان دیوار حائل ہو. دو روایتیں ہیں، ایک ہے دیوار حائل ہوگی یا دوسری یہ ہے کہ مجھ پر اونگ آ گئی، مجھے محسوس ہی نہیں، میں سو گئی. اور ماں کو بھی ایسی، ماں کو بھی نہیں محسوس ہوئی. اور دیکھا کہ سیدہ فرماتی میرا بیٹا سجدے کی حالت. اب اندازہ لگے لوگ کیسی بکواس کرتے ہیں، ہم جیسے کیسے ہم جیسے، کہ یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہیں ہر حوالے سے، پاک و پاکیزہ، ماں باپ سارے. اور ہم جیسے خطا کار لوگ، ماں بھی نجس، دایا نجس، جگہ نجس، ہر شے نجس. اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے، آپ جانتے ہیں یہ حمل ہوتا ہے. ہاں اگر نہ ہو تو ان کے لیے نقص ہے، عیب ہے. اور ان ہستیوں کی ماؤں کے لیے عیب ہے یہ کچھ ہونا، نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحان اللہ. اچانک احساس ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصاً 70,000 بچے فرعون نے قتل کروائے. اور ایک دن تنگ آ کے قبطیوں نے موسیٰ کی قوم، فرعون کی قوم نے، قبطیوں نے آ کے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو قتل کرا رہا ہے، ہمارے کام کون کرے گا، ہماری ملازمت کون کرے گا، نوکری کون کرے گا، وہی تو کرتے ہیں سارا، کتنا مشکل سے مشکل کام کرواتا ہے، کون کرے گا. ایسا کر 1 سال ان کو قتل کرا، 1 سال چھوڑ، 1 سال قتل کرا اور 1 سال قتل نہ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جس سال قتل نہیں کرایا گیا بچوں کو، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دنیا میں آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے نا نصیب کے لیے، اور کیا کریں. تو جناب ہارون علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی جس سال بچے قتل نہیں کرائے گئے، اور جس سال قتل کرائے گئے اس سال موسیٰ علیہ السلام. کیا بات. تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اچانک اثر ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی. تو اسی طرح ان ہستیوں کے لیے بھی یہی ہے. اور دیکھو نا کیسے وہ بکواس کرتے ہیں کہ حلیمہ نے پلایا دودھ، فلاں کیا، یہ کیا. قرآن کے خلاف ہے نا. قرآن صحیح کہہ رہے. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ ہے فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. کہ جب تو خوف محسوس کرے تو کیا کرنا ہے، اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال. ماشاءاللہ جی. اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں. دودھ تو پلائے گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دودھ تو پلائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ دودھ پلائے، اور سید الانبیاء کے لیے کیا بکواس کرتے ہیں، دائی حلیمہ سعدیہ. ماں موجود ہے، جب سیدہ آمنہ موجود ہے، سردار انبیاء کی ماں سے مرتبہ کس کا بڑا ہو سکتا ہے، وہ خود موجود ہے. تو کیا تکلیف ہے تمہیں، قرآن کے خلاف بات کرتے ہو.
قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ اس کی ماں نے پلایا، اور سید الانبیاء کی اچھا پھر میلاد بڑی پڑھتے ہیں کہ رکھ لیں میں حلیمہ نال چاراں کی بکریاں دے چار آتے پتن کی یہ میلاد ہے، یہ میلاد نہ پڑھو تو ہی نہ پڑھو۔ تو ان ہستیوں کے آنے کا انداز یہی ہے۔ تو پہلے محمد نے بھی آتے ہوئے یہی کیا، سجدے میں سر اور گواہیاں دی، اور اس محمد نے بھی آتے ہوئے سجدے میں سر رکھا اور گواہیاں دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان جدی رسول اللہ، جدی رسول اللہ، جیسا کہ جناب سیدہ نے فرمایا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی رسول اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرجہ۔ تو فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان جدی رسول اللہ و ان ابی علی وسی رسول اللہ و ان الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد۔ اپنا نام لیا ہے اور پھر صلوات بھی سب پر پڑھی ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا، پھوپھی جان میرے پاس لے آؤ میرے بیٹے کو۔ تو جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں لے کر گئی، دائیں ہاتھ پر ایسے بٹھا لیا، پاؤں اپنے سینے پر، اور پھر زبان چسائی بھی ہے اور پھیری بھی ہے، آنکھوں پر بھی پھیری، کانوں پر بھی پھیری، اور یہ پھر دائیں ہاتھ سر مبارک پر بھی پھیرا، اور پھر فرمایا بیٹا پڑھو پڑھو۔ روایت ہے نا، ان ہستیوں کا ہے طریقہ پڑھنے کا، اور کوئی نہیں پڑھتا۔ جی مولا علیہ السلام کعبے میں آئے تو پڑھا، سرکار رسول اللہ کے سامنے تھے، اور مولا حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا پڑھو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونریدو، یہی آیت جو میں نے تلاوت کی، ونریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن فی الارض ونوری فرعون وہامان وجنودہم منهم ما یحذرون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی محمد۔